ریلیز عمران تو پاکستان کی 60 to 65% یوتھ ملک سے باہر جانا چاہتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ سر میرا ایک بہت سمپل سا سوال ہے آپ ساروں سے۔ جس طرح آپ سب نے بات کی نا، ایجوکیشن کی ڈیولپمنٹ پہ بات کی، پالیسیز پہ بات کی کہ ہم یہ امپلیمنٹ کر رہے، وہ کر رہے، یہ سب کچھ کر رہے، تو اگر ہم کرنٹ سچویشن دیکھیں تو پاکستان کی 60 to 65% یوتھ کیوں ملک سے باہر جانا چاہتی ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ ریلیز عمران۔ اب مجھے پرسنٹیج کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کو ٹیکل کرنا چاہیں گے یا نہیں؟ دیکھیے، پاکستان کی یوتھ جو ہے جس تیزی سے باہر جانا چاہتی ہے اسی تیزی سے واپس بھی آنا چاہتی ہے۔ 2013 میں جب ہم حکومت میں آئے تھے تو ملک میں 18 گھنٹے بجلی نہیں تھی، ملک کے اندر ہر روز خودکش بمبار پھٹتا تھا، لیکن 2017-18 میں پاکستان ٹرن اراؤنڈ ہوا، اور میں دبئی میں جب گیا تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے ہر بزنس فیملی سے ایک ایک بچہ پاکستان بھیج رہے ہیں کہ جا کے دیکھو سی پیک کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہم کہیں پیچھے نہ رہ جائیں۔ اور مجھے معلوم ہے کہ بہت سے پاکستانی بیرون ملک سے واپس پاکستان آ رہے تھے کہ پاکستان سی پیک کے نتیجے میں جو ٹیک آف کرنے لگا ہے ہم اس میں جا کے موقع تلاش کریں۔ لیکن اس کے بعد جو حکومت آئی اس نے جو حشر سی پیک کا کیا، جو پاکستان کی معیشت کا حال کیا، اس کے نتیجے میں اپرچونٹیز، جابز اپرچونٹیز ختم ہوئیں اور نوجوانوں میں مایوسی ہوئی۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ جب بھی ہم معیشت کو ٹرن اراؤنڈ کر لیں گے تو یہ سب نوجوان واپس پاکستان آئیں گے، چونکہ پاکستانی چاہے نارتھ پول پہ رہے چاہے ساؤتھ پول پہ رہے، اس کا دل پاکستان کے ساتھ ہی دھڑکتا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی میں نوجوانوں کی اہمیت کا اظہار جو ہے یہ یوتھ ایکسپو ہے۔ دیکھیں نوجوان جو ہیں، آپ قرآن پاک میں نوجوانوں کو رول ماڈل قرار دیا گیا ہے سورہ کہف میں، اصحاب کہف کو، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ قرآن نے نوجوانوں کو، جو کہ مشنری نوجوان ہو، کمیٹڈ نوجوان ہو، پھر آپ دیکھیں سیرت نگار کہتے ہیں کہ 13 سالہ دور مکی میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ تھے سوائے ایک کے، سب ان سے عمر میں کم تھے، نوجوان تھے، سب نوجوان تھے۔ پھر آپ دیکھیں اقبال کو، آپ کو پتہ ہے اقبال نے اپنی اردو اور فارسی کلام میں آپ لوگوں کو مخاطب کیا ہے، ساری امیدیں ان کی آپ سے ہیں۔ لیڈرشپ کے اوپر اگر کوئی بندہ آئے گا وہ اپنی صلاحیت کے ساتھ آئے گا، لیکن نوجوانوں کے لیے پارٹیوں کے دروازے کھلے ہونے چاہیے، مکمل طور پر کھلے ہونے چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ کا بھی موقع دے، صلاحیت کی بنیاد پہ، ٹیلنٹ کی بنیاد پہ اگر کوئی آنا چاہے، ڈی این اے کی بنیاد پہ کوئی آگے نہ آئے، ڈی این اے کی بنیاد پہ کوئی آگے نہ آئے، صلاحیت کی بنیاد پہ آگے آئے۔ اور سیاست کو کھیل اور کھلاڑیوں کے لیے بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور چور اور ڈاکوؤں کے لیے بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور نہ اہل اور نالائقوں کے لیے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ان کو صلاحیت کی بنیاد پہ، میرٹ کی بنیاد پہ سب کے لیے اوپن ہونا چاہیے۔ چلو صرف اس میں یہ اضافہ کروں گا، انہیں ایک کیس سٹڈی کرنی چاہیے کہ ان کے سامنے ایک مثال بیٹھی ہے۔ میں اسلامی جمعیت طلبہ کا رفیق تھا، امیدوار رکنیت تھا، رکن تھا، مقامی جمعیت کا ناظم تھا، اسٹوڈنٹس یونین کا صدر تھا، لیکن مجھے جماعت اسلامی نے موقع نہیں دیا، مسلم لیگ نون نے موقع دیا کہ میں وزیر داخلہ بھی بن سکا، وزیر پلاننگ بھی بن سکا اور سیاست میں اوپر آ سکا۔ میں ابھی بھی ان سے کہتا ہوں آپ کے لیے دروازے کھلے، آ جائے جماعت اسلامی میں، میں آپ کو موقع دیتا ہوں۔ السلام علیکم جی، میرا نام قرۃ العین ہے اینڈ آئی ایم ریپرزینٹنگ دا مینجمنٹ آف سپیریئر کالج کیپٹل کیمپس اسلام آباد۔ جیسا کہ ٹاپک ہے جوان کا پاکستان، تو میری آپ تینوں حضرات سے میرا کویشچن ہے کہ آپ لوگوں کی پارٹیز میں یوتھ کی ریپرزنٹیشن کتنی ہے ٹاپ ٹیئر میں، اور اگر نہیں ہے تو فیوچر میں آپ کا کیا پلان ہے یوتھ کی ریپرزنٹیشن کو بڑھانے کے لیے؟ تھینک یو۔ مائک ان کو واپس دیجیے گا، اور اس کے بعد مائک پیچھے آ رہا ہے جی، آپ کے پاس وہاں پہ آ رہا ہے مائک، ڈونٹ وری، اٹس کمنگ ٹو یو۔ جی سر، گو ہیڈ جی۔ یوتھ کو ریپرزنٹیشن، جوان لوگوں کی ریپرزنٹیشن، دیکھیں اگر سیاسی پارٹیوں کی بات ہے کہ سیاسی پارٹیوں میں
یوتھ کی نمائندگی کتنی ہے. اگر آپ جمعیت علماء اسلام کی بات کرتے ہیں تو جمعیت علماء اسلام میں آپ کو صوبہ سندھ پر نظر ڈال دیں تو صوبہ سندھ میں جمعیت علماء اسلام کا صوبائی جو ذمہ دار ہے وہ نوجوان ہے. 30 سے 40 سال کے درمیان ان کا عمر ہے. پوری سندھ کو چلا رہے علامہ راشد محمود سومرو صاحب. اگر آپ پنجاب کی بات کرتے ہیں تو پنجاب میں بھی ہمارے پوری پنجاب کا جو پریزیڈنٹ صدر ہے وہ بھی نوجوان ہے، نصیر احرار صاحب. اگر آپ صرف اس اوپر لیول پہ پوری جماعت کا جو سربراہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو ایک طرف اگر یوتھ کا ہونا ضروری ہے تو دوسری طرف آپ کو سینئرز کا اور تجربہ کار کا ہونا بھی ضروری ہے. تجربے سے بھی ہم نے سبق سیکھنا ہوگا. تو اس سلسلے میں یوتھ کو واقعی آپ کے بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ سیاسی پارٹیوں میں یوتھ کو نمائندگی دینی چاہیے. اگر آپ یوتھ کو نمائندگی نہیں دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ چند افراد، چند شخصیات کے محدود تک اپنے پارٹی کو کنٹرول کر کے آگے لانے چاہتے ہیں، لیکن نوجوانوں پر آپ نے دروازے بند کیے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ نوجوانوں کو بھی آگے لے کے آنا چاہیے. تو جمعیت علماء اسلام کا کردار سب کے سامنے. جمعیت علماء اسلام کا ایک ذیلی تنظیم ہے جمعیت طلباء اسلام نوجوانوں کا. ابھی جمعیت علماء اسلام نے اپنے دستور میں یہ ترمیم اور یہ تبدیلی کی ہے کہ نوجوان اور یوتھ کا اپنا تنظیم. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، یہ یوتھ کا ایک ایکسپو ہو رہا تھا. اس دوران کی گفتگو ہے. نوجوان کی جانب سے سوال کیا گیا اور سوال کے دوران ہی آپ نے دیکھا کہ بیک گراؤنڈ سے ایک آواز آتی ہے کہ عمران خان کو رہا کرو. ناظرین کرام، آج کل ہر نوجوان کی زبان پر کچھ نہ کچھ سوالات ہیں ملک کی جمہوریت کو لے کر، ملک کی اکانومی کو لے کر، ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر جس کو قانون کہتے ہیں، قانون کو لے کر، قانون کی حکمرانی کو لے کر بہت سارے سوالات ہیں. نوجوان نے جو انتہائی اہم سوال اٹھایا وہ بڑا اہم سوال تھا. اس نے کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ پاکستان بہتر ہو رہا ہے تو پاکستان کا جو یوتھ ہے، پاکستان کی جو یوتھ ہے 60 to 65%. اب یہ کتنی ہے، میں اگر ٹو بی آنیسٹ آپ کو بتاؤں تو مجھے خود کلیئر آئیڈیا نہیں ہے کہ کتنے پرسنٹیج اس کی کیا ہے، لیکن نوجوان نے بتایا کہ 60 to 65% یوتھ ہماری ملک سے باہر جانے کو کیوں پریفرنس دے رہی ہے، کیوں پریفر کر رہی ہے، ملک کے اندر ہی کیوں نہیں رہ رہی. یہ بڑا اہم سوال ہے کہ ملک کی جو طاقت ہوتی ہے، نوجوان کسی بھی ملک کی ملک کا سرمایہ ہوتا ہے، ملک کی طاقت ہوتی ہے، ملک کی اکانومی کے لیے، ملک کی جمہوریت کے لیے، ملک کے اندر ٹیلنٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کا نوجوان آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہو. جس پر احسن اقبال صاحب تشریف فرما تھے، انہوں نے کہا کہ نوجوان ابھی تو ضرور جا رہا ہے لیکن جتنی جلدی میں جا رہا ہے اتنی ہی جلدی واپس آئے گا. یہاں پر پھر پوائنٹ سکورنگ، سیاسی پوائنٹ سکورنگ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، آپ سنیے گا آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ انہوں نے کہا کہ جب 2013 میں ہم حکومت میں آئے اس وقت ملک کے اندر دہشت گردی کا بازار گرم تھا. نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے، دہشت گردی تھی ملک کے اندر. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے اکانومی کو بہتر کیا، ہم نے اپنا سی پیک پر جو ہے کام کو تیز کیا تو نوجوان وطن واپس آنے کے لیے راہیں تکنے لگا. تو پھر جب 2017 میں نواز شریف گئے تو ملک پھر ڈیفالٹ کر گیا، پھر اس ادھر ہی پہنچ گیا. ارے بھائی، سوال یہ ہے کہ آپ نے جب مضبوط بیس کسی بھی چیز کی بنائی ہو، اگر نوجوان کو اتنی اچھی تعداد میں نوکریاں ملی ہوں تو پھر نوجوان ایک سال میں کس طرح ڈیفالٹ کر کے اور ملک سے باہر چلا جانے کے لیے تیار ہو گیا. بہرحال یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ تھی جو یہاں پر بھی کی گئی. دوسری جانب جماعت اسلامی کے رہنما انہوں نے کہا کہ نہ ہم چوروں کو قبول کریں گے، نہ ہم کرپٹ کو قبول کریں گے، نہ ہم کھلاڑیوں کو قبول کریں گے، نہ ہم نااہلوں کو قبول کریں گے. یہاں پر جماعت اسلامی کے جو جناب تھے انہوں نے PMLN کو بھی پوائنٹ کیا، امین کے پوائنٹ آؤٹ کیا عمران خان کو، چونکہ وہ کھلاڑی ہیں. یہ میری وہ ہے، میں نے جو اخذ کیا اس سے میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو نہ ہی کوئی کھلاڑی پھر عمران خان کو کیا، تو کہا کہ واحد ہے کہ حل ہے اس وقت ملک کے اندر وہ ہے جماعت اسلامی. اب آپ نے فیصلہ کرنے 8 فروری کو کہ کون سی پارٹی ہے واقعی میں. بہرحال میں نے یہ آپ کے سامنے رکھا. یہ نوجوانوں کے تاثرات ہیں اس وقت، اور یہ کچھ چل رہا ہے ہمارے ملک کے اندر. نوجوان اس حد تک اکتا چکے ہیں، ان کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں ہزاروں کے حساب سے سوال ہیں. ان کو اگر کوئی پلیٹ فارم ملتا ہے تو وہ وہاں پر آ کر اپنے سوالات کا، اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.